اور پہلی ذکات کو جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ ولادت باسعادت حضرت معصومہ خم سلام اللہ علیہ کی ہے۔ جناب معصومہ خم جن کا نام فاطمہ ہے، اہل بیت کے گھرانے میں بچیوں کے نام جو ہے فاطمہ رکھے جاتے تھے، اور بچوں کے نام زیادہ تر جو ہے وہ علی رکھے جاتے تھے۔ یہ فاطمہ کا نام جو زیادہ تر اہل بیت کے گھرانوں میں رکھا گیا، اس کی مصلحت یہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کو کسی نہ کسی مرحلے سے انسان یاد رکھے، اور اہل بیت نے یہی کردار ادا کیا کہ اپنے جد مظلومہ کے کردار کو، فضائل کو، مناقب کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کے ہر کردار کو کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھا ہے۔ تو زیادہ تر ان گھرانوں میں جو ہے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا جاتا تھا۔ یہ معصومہ خم کی ولادت جو ہے 1 ذی القعدہ 173 ہجری میں جو ہوئی ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام 25 سال بڑے ہیں اپنی بہن سے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے 25 سال کے بعد جو ہے جناب معصومہ خم کی ولادت ہوئی ہے۔ معصومہ خم بڑا شرف رکھتی ہیں اور بڑی عظمت رکھتی ہیں۔ ان کی زیارت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے۔ ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا نام آیت اللہ مرشی ہے، جو پہلے نجف میں رہا کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ خواہش کی، دعا کی، تمنا ظاہر کی کہ ہم جناب زہرا کی تو زیارت پڑھتے ہیں لیکن اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے کہ جناب زہرا کی قبر کہاں ہے۔ جناب زہرا کی قبر پوشیدہ ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام کی قبر ایک زمانے تک پوشیدہ تھی کہ چھٹے امام کے زمانے میں ظاہر ہوئی کہ کہاں پر قبر ہے، ورنہ امام علی علیہ السلام کی بھی قبر جو ہے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ چھٹے امام کے زمانے میں یہ ظاہر ہوئی، امام نے ظاہر کیا کہ کہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی نے شہزادی فاطمہ کو بھی قبر کو پوشیدہ رکھا تھا، یہ امانت تھی کہ دشمن جو ہے قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں ہے یا منبر رسول کے پاس ہے یا جنت البقیع میں ہے، لیکن یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جنت البقیع میں 40 قبروں کے نشان بنائے تھے تاکہ کسی کو اصل قبر کی پتہ نہ چل سکے۔ تو جناب سیدہ کی زیارت جو بھی کی جاتی ہے اطمینان کے ساتھ نہیں کی جاتی کہ کہاں پر قبر ہے، یہاں ہو سکتی ہے یا یہاں ہو سکتی ہے، یہاں ہو سکتی ہے، انسان زیارت پڑھتا ہے۔ آیت اللہ مرشی کے دل میں یہ جذبہ ہوا کہ کاش ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہم یقین کے ساتھ قبر زہرا پہ زیارت پڑھتے، تو انہیں خواب میں یہ بتلایا گیا کہ یہ ایک امانت خدا ہے، یہ تو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں اگر آپ قبر زہرا کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قم میں روضہ معصومہ خم کی زیارت کریں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے نجف کو چھوڑ کر قم آباد کیا، عراق سے ایران آ گئے اس لیے کہ ہم معصومہ خم کی زیارت کریں تاکہ ہمیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا ثواب مل سکے۔ اور یہ عالم دین ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے نجف کو الوداع کہا، قم میں آ کر بسے، اور یہ پہلے زائر ہوتے تھے جو پوری زندگی سب سے پہلے زیارت جناب فاطمہ معصومہ خم کی زیارت کرتے تھے۔ یعنی انسان کے اندر اگر تڑپ ہو تو
اس کے ایمان، عقیدے اور جذبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ پہلی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے جو ہے دروازے پہ پہنچنا ہے۔ حرم کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، اگر پہلی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پہنچنا ہوگا۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہے پہلے زائر بن کر رہے، اور انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں۔ آج ان کی قم میں سب سے بڑی لائبریری ہے، کتب خانہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں حج تو نہیں کیا، لیکن اپنے پیسے کو جو ہے انہوں نے کتابوں کی خریداری پہ صرف کیا ہے، اور بہت بڑا جو ہے کتابوں کا سرمایہ جو ہے اکٹھا کیا، جس سے آج لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں یہ پاور دیا تھا آیت اللہ مرشی کو کہ ان کے سامنے اگر ہم اپنا نام اور اپنے باپ کا نام اور اپنے دادا کا نام بیان کر دیں تو پھر اس کی آگے کا سلسلہ وہ بیان کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ان کے پاس جائے، اپنا نام بیان کرے، اپنے والد کا اور اپنے دادا کا، تو اس کے آگے کا سلسلہ وہ بیان کرتے تھے کہ آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کے اجداد کون ہیں، وہ پورا سلسلہ بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو اور جو اس محبت پہ ثابت قدم ہو اور جس کا جذبہ بیدار ہو کہ اسے جناب سیدہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں اطمینان کے ساتھ کہاں زیارت نصیب ہوگی اور کہاں پر زیارت پڑھنے سے ہمیں وہ ثواب ملنے والا ہے جو قبر جناب سیدہ پہ کھڑے ہونے کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور ایک زمانے تک پہلے زائر بن کر رہنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ محب اہل بیت کی کردار تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں کہ ہم کب تک کر سکتے ہیں، بلکہ تاریخوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں حوصلہ دے سکتے ہیں کہ اگر اس راہ پہ چلنا چاہتے ہو، بڑھنا چاہتے ہو تو تیاری کرنا پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محبت اہل بیت پہ پوری زندگی گزاری ہے اور انہوں نے طی الارض کیا ہے۔ طی الارض کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کے وقت جو ہے وہ کربلا میں ہیں، اور عصر کے وقت جو ہے وہ کبھی نجف پہنچ جاتے ہیں، کبھی مدینے پہنچ جاتے ہیں، کبھی جنت البقیع پہنچ جاتے ہیں، کبھی قم پہنچ جاتے ہیں، کبھی مشہد پہنچ جاتے ہیں۔ جبکہ کتنا فاصلہ ہے، کئی ملک ہیں، ایران، عراق بازو میں ہیں، الگ الگ کنٹریز ہے، لیکن جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں، اپنے زندگی کو، اپنے ایمان اور عقیدے اور جذبے کو تراشتے رہتے ہیں، اس میں جو ہے عمل کرتے رہتے ہیں، اس میں جلا بخشتے رہتے ہیں، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے طی الارض کیا ہے اور وہ اسی محبت کی بنا پر یہاں سے وہاں لمحوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں قم جانا ہے تو وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں، وہ سوچ لیتے ہیں ہمیں نجف جانا ہے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ زمین ان کے لیے سمٹ جاتی ہے، زمین انہیں فوراً وہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ عشرہ کرامت ہے، پہلی ذیقعد سے لے کر 11 ذیقعد تک۔ اس تاریخ کو عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی ذیقعد کو جناب معصوم قم کی ولادت ہے اور 11 ذیقعد کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ایک بھائی اور ایک بہن کی ولادت ہے۔ اس 10 دن کو جو ہے عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے محفلیں ہوتی ہیں، جشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اور معصوم قم کے فضائل، مولا امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل جو ہے بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی راہ پہ چل سکیں، ثابت قدم رہ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں سکون جو ملنے والا ہے، ہماری زندگی جو خوشحال ہونے والی ہے،
ہم جو نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں اس کا ایک ہی وسیلہ ہے، ایک ہی سہارا ہے کہ خدا، رسول اور اہل بیت کے راستے پہ چلتے رہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، واجبات کو ادا کرتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سکون دے سکتا ہے، جو ہمیں بلندی دے سکتا ہے، ہمیں کامیابی دے سکتا ہے، ہماری عزتوں میں اضافہ کر سکتا ہے، ہمارے روزی روزگار اور صحت یابی میں مدد کر سکتا ہے۔